السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 164 سے لے کر انشاءاللہ 171 تک کا ترجمہ کریں گے سورہ نساء کا۔ رسولا مبشرین، بھیجے پیغمبر خوشخبری، ومنذرین اور ڈر سنانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خوشخبری سنا دے اور ڈر سنائے، تاکہ لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ منذرین اور ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس علی حجۃ، اور تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع، یعنی کوئی جو ہے باقی نہ رہے لوگوں پر اللہ پر الزام کا موقع، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ الزام دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ہمیں ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں بھیجا گیا ہے، تو ہم کیسے ہدایت پر قائم رہتے ہیں۔ بعد الرسول، رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، کہ اللہ کی حکمت کے آگے کسی کی حکمت نہیں چلتی، یعنی اللہ ہی ہے جو حکمت والا ہے، اللہ ہی ہے جو تدبیریں کرتا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ شاہد ہے، یعنی اللہ گواہ ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا، یعنی کہ اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ جو تجھ پر نازل کیا، انزلہ بعلم، کہ یہ نازل کیا ہے، کیا یہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہے اس بات کی، جو ہے فرشتے بھی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ جو ہے نازل کیا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے، کیا ہے اللہ کافی ہے، حق ظاہر کرنے والا ہے، یعنی حق کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، جو لوگ، پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے، یعنی کہ جو روکا اللہ کی راہ سے وہ بہک کر دور جا پڑے، وہ بہک گئے ہیں اور دور جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، اور جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا، اور یعنی کسی کے حق کو مار دیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ہرگز اللہ بخشنے والا نہیں، یعنی جو کسی کے حق کو دبا دیتا ہے، کسی کے حق کو وہ ضائع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز بخشنے والا نہیں ان کو۔ لہم لا لیہدہم طریقہ، نہ دکھلا دے گا ان کو سیدھی راہ پر، اور نہ دکھلائے گا ان کو سیدھی راہ، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، ان کو بخشے گا بھی نہیں اور ان کو سیدھی راستے پہ بھی نہیں چلائے گا، جو کسی کے حق کو مارتا ہے، جو کسی کے حق سے ناانصافی کرتا ہے۔ الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر راہ دوزخ کی، یعنی مگر راہ دوزخ کی رہا کرے اس میں ہمیشہ، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذلک اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس جو ہے رسول آ چکا، بالحق من ربکم، ٹھیک بات لے کر، یعنی صحیح بات لے کر آ چکا تمہارے رب کی۔ فآمنوا خیر لکم، سو مان لو تاکہ بھلا ہو تمہارا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس میں تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اللہ کے حکم کو مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر نہ مانو گے، پھر اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری چیزیں اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا کہ ساری بادشاہت، ساری چیزیں اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، ہر چیز اللہ کی قبضے قدرت میں ہے۔
تو اس بات میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بھی بارہا فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں کی ساری سلطنت کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارہا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ ماضی کے حال کو، ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، ماضی میں کیا چل رہا ہے اور حال میں کیا ہوگا۔ ہر چیز کا مالک جو ہے، ہر چیز کا غیب کا جاننے والا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، ایک کتاب والو، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم، مت مبالغہ کرو، یعنی کہ مبالغہ مت کرو اپنے دین کی بات میں، یعنی وہ مت کرو اپنے دین کی بات میں۔ ولا تقولوا اللہ، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر الا الحق، مگر پکی بات، اگر سچی بات کہو اللہ کی شان میں، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی گستاخی مت کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم کا بیٹا، وہ رسول ہے اللہ کا، وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو اپنی طرف سے تم من گھڑت باتیں کرتے ہو ان لوگوں کے لیے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے تھے ان کے لیے ہے کہ جو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے تھے کہ نعوذ باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بیٹا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ مریم کا بیٹا ہے، وہ رسول ہے اللہ کا، وہ بھی اللہ کے رسول ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا، القاها الی مریم وروح، جس کو ڈالا مریم کی طرف، اور روح ہے منہ، اس کے، ہاں، فآمنوا باللہ ورسولہ، سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، یعنی اللہ کو بھی مانو اور اس کے رسول کو بھی مانو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ تم خدا کو دو تین نہ مانو، بلکہ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کو بیٹا مانتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں عیسائی جو ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ نہ کہو خدا کو تین، کہ خدا تین نہیں ہے۔ انتہوا خیر لکم، اس بات کو چھوڑو بہتر ہوگا تمہارے واسطے، تم اس بات کو چھوڑ دو، اس بات میں تحریف کرنا چھوڑ دو۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود ہے اکیلا، بے شک اللہ ایسا معبود ہے کہ وہ اکیلا معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون ولد، اس کے لائق نہیں کہ اس کے اولاد ہو، کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم جو اللہ کو کا بیٹا مانتے ہو، یہ اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز، اس کے کوئی پیدا نہیں ہو، نہ وہ کسی سے پیدا ہو، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو، کوئی اس کا برابر نہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی صفت پاک ہے، پیدا کرنے سے اللہ کی صفت پاک ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کا حق ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمام سلطنت اللہ کی ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ جو ہے کارساز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے تمہارے لیے، وہ کارساز ہے، اور انشاءاللہ اس کی تشریح جو ہے کل کریں گے۔ تو آج میں نے آیت نمبر 64 سے لے کر 171 کا ترجمہ کیا ہے سورہ نساء کا۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ دیکھا کریں، کبھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نہیں بنا پاتی ہوں کبھی ویڈیوز، تو اس سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن آپ روزانہ دیکھیں میرے ویڈیوز کو اور سبسکرائب کریں، اور تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگ میرے ساتھ رہیں اور سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔